میں تیری قسماں کھانا ایسا پیارا پیغام رب تعالیٰ قرآن پاک کی قسم اٹھا رہا ہے، اور قسم اٹھا کر پھر رب نے آگے کیا پیغام دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ رب العالمین ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے 15 شعبان المعظم کی رات کو اتارا۔ قرآن پاک کی قسم رب نے اٹھائی ہے، اور قرآن پاک کے اتارنے کا رب مبارک رات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور مبارک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ ماہ شعبان کی 15 یا رمضان المبارک کی 27ویں رات کی برکت والی جو رات ہے، یا 15 شعبان کی رات سے لے کر 27ویں رمضان المبارک تک رب تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر واقع بیت العزہ میں 40 راتوں کی مدت میں قرآن کو اتارا۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا ارے کچھ تذکرہ قرآن میں اور بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رب فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اب تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ قرآن تو شب قدر میں آیا ہے، اور شب قدر جسے لیلۃ القدر والی رات ماہ سیام میں آتی ہے، 15 ماہ سیام کی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں رات ہے، تو رب نے تو یہ کلیئر کر دیا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اور ماہ سیام میں اتارا ہے۔ اب یہ جو مبارک رات ہے، رب فرما رہے ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ ایک جگہ کلیئر کر دیا ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو اتارا، اب اس جگہ رب فرما رہے مبارک رات۔ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ مبارک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور پھر کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ ایک مقام ہے، اس جگہ تک رب تعالیٰ نے پورا قرآن، مکمل قرآن جو نازل فرمایا وہ 15 شعبان المعظم کی رات تھی۔ اور پھر آسمان دنیا سے جب بھی جتنا قرآن اپنے محبوب پر بھیجنا ہوتا، آسمان دنیا سے حضرت جبریل لاتے، آقا کے قلب اطہر پر لے آتے، 23 سال کچھ ماہ قرآن آتا رہا۔ ارے پھر کیا تھا، یہ ایسی ایک عظیم رات جس میں آغاز ہوا وہ ایک لیلۃ القدر والی رات ہے، اور ایک 15 شعبان المعظم والی رات ہے۔ یہ دونوں راتیں رب کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں، اور ان کی نسبت عظمت والی کیسے بنی، یہ راتوں کو رب نے عظمت کیسے عطا فرمائی، اس میں راز کیا تھا؟ اس میں راز یہ تھا کہ اس رات، ارے پھر دونوں راتوں کو رب نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر والی رات بھی قرآن آیا، 15 شعبان المعظم والی رات بھی قرآن آیا، اور وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آیا، اور پھر آقا کے قلب اطہر پر 27 رمضان المبارک ماہ سیام میں جو رات آتی ہے، یا تاک راتوں میں ایک رات، اس رات رب نے قرآن بھیجا۔ رب نے دونوں راتوں کو اتنی شان اور عظمت عطا فرما دی کہ لیلۃ القدر والی رات کو 1000 ماہ سے افضل قرار دے دیا، اور 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کو ایسی رات بنا دیا کہ رب تعالیٰ کے محبوب کا فرمان جامع ترمذی کے اندر پورا باب ایک باندھا ہے۔ امام ترمذی نے کس چیز کا، شب برات کا پورا ایک باب باندھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس رات کو شرف اتنا ملا ہے تو کس کے وسیلہ سے ملا ہے؟ قرآن کی نسبت سے ملا ہے۔
قرآن کی نسبت سے پتہ چلا قرآن جس رات آئے رب اس رات کو شان عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے، ارے جس کے سینے میں قرآن آ جائے اس کی بھی عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ جس کے سینے میں پورا قرآن آ جائے، جس کے سینے میں تھوڑا قرآن ہو، ارے پھر وہ سینہ آباد ہو جاتا ہے۔ جس سینے میں قرآن نہ ہو، ارے وہ سینہ ویران گھر کی طرح ویران بن جاتا ہے۔ اور جس سینے میں پورا قرآن آ جائے فرشتے بھی اس پر ناز کرتے ہیں، فرشتے بھی اس پر ناز کرتے ہیں، اس کے قدموں کے نیچے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ جس رات قرآن آ جائے رب اس رات کو اتنی شان عطا فرماتا ہے، 1000 ماہ سے افضل رات اسے قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور 15 شعبان المعظم کی رات کو پھر اتنی شان اس قرآن کی نسبت سے ملتی ہے، ارے جو 2 دن کے بعد آنے والی ہے۔ یہ دعوت فکر بھی ہے، یہ محبت کا پیغام بھی ہے۔ یہ رات بڑی عظیم ہے۔ مقدر والے اس رات جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ ارے وہ تو رب فرماتا ہے، ارے تو میری طرف آ، میں تجھ پر رحمتوں کی برسات برسا دوں گا۔ میری طرف بڑھ کے تو دیکھ، تو ایک قدم آئے گا میں اس سے زیادہ تیرے قریب چل کر آؤں گا۔ اے میرے بندے تو میرا بن کے تو دیکھ، میں نے تیری تخلیق ارے کیسے کی ہے۔ تجھے تو اپنی تحقیر تو تخلیق کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اپنے محبوب کے صدقے دنیا میں بھیجا ہے، اتنی شانوں سے نوازا ہے۔ محبوب بھی اللہ تمہیں عطا کر دیا، امت بھی اللہ تمہیں بنا دیا، کتاب بھی آخری قرآن آتا کتاب افضل کتاب ارے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تم اتنی شانوں والے ہو، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ارے اس رات کو نسبت ملی، وہ 1000 ماہ سے افضل رات، جس رات قرآن آقا کے قلب اطہر پر آیا، اور جس رات قرآن آیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ کے مقام پر، رب نے اس رات کو پھر درجہ شب برات والا دے دیا۔ ارے یہ گناہوں سے بری ہونے والی رات ہے، گناہوں سے بری ہونے والی رات ہے۔ ایسا اللہ کا کرم ہے۔ امی عائشہ صدیقہ، ارے ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اور پھر کتنا عظیم یہ پیغام ہے۔ امی عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، آقا ساتھ آرام فرما رہے ہیں، رات کا کچھ حصہ بیت گیا، پھر امی عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا میرے ساتھ لیٹے ہوئے نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ اٹھ کر باہر نکلی۔ اب ہوتا کیا تھا، صحابہ کا صحابیات کا یہ ایک طریقہ تھا، ارے آقا کو ڈھونڈنا ہوتا تو وہ جس جگہ سے آقا نکلتے اور خوشبوئیں آتی، جدھر تک خوشبوئیں آتی آقا کا پتہ چل جاتا آقا ادھر ہے۔ صحابہ بھی ایسے اکثر آقا کو ڈھونڈ لیتے۔ ارے امی عائشہ صدیقہ کو خوشبو آ رہی ہے، اور خوشبو پاتے پاتے ساتھ ہی جنت البقیع ہے، آقا کے روضہ مبارک کے ساتھ، امی عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کے ساتھ ہی بالکل جنت البقیع ہے۔ امی عائشہ صدیقہ وہاں پہنچے، ارے میرے آقا کو دیکھا تو آقا کر کیا رہے ہیں، رو رو کے امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رو کے امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ارے آقا دعا امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ماں کا وہاں روضہ مبارک بھی نہیں، باپ کی وہاں قبر بھی نہیں، ارے کسی اور پھر قریبی خاندان کی ابھی قبر وہاں پر ایسی موجود نہیں ہے، ارے جس کے لیے مخصوص جانا تھا، ارے امت کے لیے دعا کرنے آقا 15 شعبان المعظم کی رات کو پہنچے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ واپس لوٹنے لگے کہ آقا تو جنت البقیع میں آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ رک، عائشہ رک گئے، فرمایا اے عائشہ کیا تو یہ پھر تصور کر رہی تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول تجھ سے زیادتی کرے گا، ارے تیری حق تلفی کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول تیری حق
तलफी करे, आज बारी तेरी है, तेरे हुजरा में रहना है। अर्ज किया आका मैं समझी कि आप बाइख्तियार है, जिधर भी जा सकते हैं, कौन आपको रोक सकता है। मेरे दिल में ख्याल आया किसी और हुजरा में ना चले गए हो, मैं खुशबू को पाते पाते जन्नतुल बकी में आ गए। आका मेरे तो ज़हन में ये आया, आका फरमाते आयशा सुन, आयशा सुन, ये 15 शबानुल मुअज्जम की रात है, ये ऐसी अजीम रात है, ये तौबा वाली रात है। इस रात खालिक के कायनात अपनी शान के लायक आसमाने दुनिया पर अपना जलाल फरमाता है। और फिर होता क्या है कि बनी कल्ब कबीला की बकरियों के बालों से ज्यादा रब तआला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्शिश का परवाना अता फरमाता है, बख्शिश का परवाना अता फरमाता है। अरे जरा सोचना है, मेरे आका आयशा को बतला रहे हैं, सुना अम्मी आयशा ने, बंद कमरे में आ गए। अरे रात का अंधेरा है, सुबह उठी, अरे कोई अहमियत वाली बात थी तो फिर सबको बतला दिया। अरे ये जो रात बीती है ये इतनी अजीम रात है, इस रात बनी कर्म कबीला की बकरियों के बालों से ज्यादा रब तआला अपने महबूब के गुनाहगार उम्मतियों को बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है। अम्मी आयशा सदीका ने, अरे आज लोग फिर इतराज इस रात नवाफल पढ़ने का क्या फायदा, ये वैसे ही लोगों ने बना लिए हैं। हम अरे तुझे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन नफल पढ़ने वालों को रोकना तो तेरा हक नहीं, तू ना पढ़ेगा गुनाहगार तो नहीं। लेकिन एक मैं जुमला रुक कर कहूंगा, ये गोल्डन चांस है, अगर तूने खो दिया पछताता ही रहेगा। लैलतुल कद्र वाली रात भी गोल्डन चांस है, शबे बारात भी गोल्डन चांस है, शबे मेराज वाली रात 27वीं भी गोल्डन चांस है। अरे ये फिर ऐसा रब की तरफ से इस रात को अता किया जाता है। और अता क्या होता है, अम्मी आयशा सदीका बतला दिया। मैं फिर रुक कर जुमला कहूंगा, अरे आओ यारो, आज बेरोजगार भी नौजवान पड़े हैं, आज परेशान भी नौजवान पड़े हैं, आज मकरूज भी लोग पड़े हैं, आज बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उनका हल भी नजर नहीं आ रहा। अरे एक दिन कई लोगों ने कई महकमों के पास दरखास्तें जमा करवाई है, अरे मुझे जॉब मिल जाए, जॉब मिल ही नहीं रही। मैं तो ये नुस्खा देना चाहता हूँ, अरे एक रात अल्लाह के नाम पे कर दे, इस 15 शबानुल मुअज्जम की रात को एप्लीकेशन रब की बारगाह में तो देकर देख तेरी मंजूर होती है कि नहीं। रब का फरमान है, रहेगा ना जाएगी, तू मेरा होके तो देख, मेरा बन के तो देख, मेरी बारगाह में आके तो देख, मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। ऐसा अल्लाह का करम है। आओ इस रात हमने रब से मांगना है। बनी कलम कबीला सबसे ज्यादा बकरियां पालने वाला, अरे फिर खरबों की तादाद में उनके बालों की तादाद बढ़ जाती है। इस रात 2 अरब नहीं 2 खरब के करीब गुनाहगारों को जन्नत का परवाना मिलता है। ये अल्लाह का करम है, रब की रहमत बहाने ढूंढ रही है। मेरे महबूब के उम्मती जहन्नम की आग से बच जाए, आग से बच जाए। ये ऐसा एक पैगाम है। तो किसी मोहब्बत वाले ने तो लिखा ना, इस रात की शान बयान करते हुए, इस रात की अजमत का तज़किरा करते हुए अहादीस का मजमूआ बनाकर कहा, अर्श पर दुम है, फर्श पर दुम है। आती है ना 15 शबानुल मुअज्जम की रात, अर्श और फर्श पर धूम मच जाती है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो जो बदबख्त वो आज महरूम है। बदबख्त है जो इस रात को रब को जाग कर मना नहीं रहा, अपने गुनाहों की मुआफी नहीं मांग रहा, अपने माँ बाप की बख्शिश नहीं मांग रहा। फिर कहा क्या, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, पता नहीं दोबारा जिंदगी में आनी है कि नहीं। अरे पता नहीं दोबारा आनी है कि नहीं, हमें ये नसीब होनी है कि नहीं। कहा फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फे खुदा आज की रात है। अल्लाह का खास करम है। अरे लुत्फे खुदा आज समेटना चाहते हो तो इस रात को जाग कर रब को मनाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो। फिर कहा
مومنو آج بچے سخا لوٹ لو. ارے پھر سخاوت کے خزانے کھلے ہیں. ارے آج بے روزگار ہو, آج مقروض ہو تو رب سے مانگ کر تو دیکھو. مومنو آج بچے سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. جو مریض ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرے, رب ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا. پھر کہا آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. آسی کہتے ہیں گناہگار کو, ارے آسیو زیادہ لو, آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ جو رات آئے گی نا, اس رات لوٹنے کا مزہ پھر آئے گا, پھر پتہ چلے گا. پھر کہا مانگ لو چشم تر مانگ لو, کہ اپنی آنکھوں سے آنسو تو بہا کے دیکھو. رب سے التجا کرو, مولا میری آنکھوں سے خوف والے آنسو جاری کر دے. جب ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو تیری آنکھ سے نکلا تو رب تعالیٰ تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. یہ تیرے آقا کا فرمان ہے. اللہ سے آنسو مانگو کہ آنسو آنکھوں سے جاری ہو جائے. اللہ کا کرم ہوگا تو جاری ہوں گے. ارے دل افسردہ ہوگا تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. یہی پیغام دیا, مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو. ارے درد بھی دل کا مانگو اور نظر کا حسن بھی رب سے مانگو, رب عطا کرنے والا. پھر آگے کیا کہا, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. ارے وہاں جانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں, تو جن کو گھر وہاں نصیب ہو جائے, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. آج رات مانگ کر تو رب سے دیکھو, رب کی تو عطائیں پھر چماچم برس رہی ہے, اور جو سو گئے ان کے تو مقدر سو گئے. میں تو اکثر یہ پھر شعر علامہ اقبال کا پڑھتا رہتا ہوں, جو پھر کہا ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہ رب فرما رہا ہے, ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ارے لوگ تو سوئے ہوئے ہیں, مانگنے والا ہی نظر نہیں آ رہا, التجائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا. رب کی تو صدائیں بلند ہو رہی ہے, اے میرے بندو مجھ سے مانگو, اے میرے بندو مجھ سے مانگو. ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ ربے منزل ہی نہیں. کہا کوئی منزل کو پانے والا ہی نظر نہیں آ رہا. چاہے وہ ساتھی ہے جو رات کو جاگ کر رب کو مناتے ہیں. بڑے نسخے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, وظائف بھی آپ کو دیں گے, نوافل ادا کرنا بھی آپ کو سکھائیں گے. کون کون سے نفل ادا کرنے ہیں, رب ان کا اجر بھی آپ کو کیا عطا فرمائے گا. لیکن ذرا دیکھیں, یہ رات تو اتنی عظیم ہے, بلکہ خود قرآن میں نقل ہوا, فیہا یفرق کل امر حکیم. رب فرما رہے ہیں یہ رات وہ رات ہے کہ اس رات رب تعالی جو حکمت والا کام ہے, ارے وہ کام جس فرشتہ کی ڈیوٹی لگانی ہے اس کے ذمہ پورے سال کا بجٹ اسے عطا کر دیتا ہے. جو رب نے بانٹنا ہے, ارے رزق بھی بانٹا جا رہا ہے. ارے موت بھی آنی ہے, ولادت بھی ہونی ہے. ارے اس رات پھر موت بھی لکھی جانی ہے. ایک سال میں کس نے مرنا ہے, اس رات ولادت بھی ہونی ہے. کس نے اس رات میں دنیا میں پورے سال میں آنا ہے. اس رات کو رزق بھی بانٹا جاتا ہے. اس رات کے تمام امور جو ہے, ارے وہ فرشتوں کے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں. اب ذرا غور طلب بات ہے, ارے صحابت جو ہے میرے آقا کا فرمان ہے, وہ عمر میں برکت ڈال دیتی ہے, زندگی میں برکت ڈال دیتی ہے. بندے کی زندگی خوشحالی والی بن جاتی ہے جو سخاوت کرنے والا ہے. ارے اس رات رب کی بارگاہ میں سخاوت مانگو گے, مولا مجھے مال عطا کر, میں تیری راہ میں خرچ کروں گا, میں تیری راہ میں خرچ کروں گا. رب مال عطا فرمائے گا, وہ خرچ کرے گا, رب زندگی میں برکت ڈال دے گا. یہ ایسا جملہ, ایسا پیغام, ایسا وظیفہ ہمیں مل رہا ہے. آج صحت مند زندگی چاہتے ہو, آج حسن نظر والی زندگی چاہتے ہو, آج درد دل والی زندگی چاہتے ہو, آج آنسو والی زندگی چاہتے ہو, تو اس رات جاگ کر رب کو منانا ہے, رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے. قرآن کی آیت نے بھی کہا ہر حکمت والا کام اس رات بانٹ دیا جاتا ہے. جو جس کو ملنا ہے, دنیا کا قانون ہے, ہر ملک کا بجٹ سال میں
دینا ہو، جتنا جتنا سرمایہ، ارے جس جس وزیر کے حصہ میں جتنی جتنی مراعات ہے ان کا اعلان پھر وزیر اعظم کر دیتا ہے، پارلیمنٹ سے وہ قانون پاس کیا جاتا ہے۔ ارے رب تعالیٰ بھی 15 شعبان المعظم کی رات جو پورا سال جو اپنے بندوں کو دینا ہے وہ پھر رب لکھ دیتا ہے، لیکن جو جاگ رہا ہو، رب کو منا رہا ہو، پھر رب کی طرف سے عطا اور بھی بڑھ سکتی ہے، عطا اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہ ایسا ایک پیغام ہے۔ پھر امی عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کیا ہے، اور وہ روایت کرنے کا بڑا عظیم پیغام ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ سنو، جو بچہ اس سال میں پیدا ہوتا وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ عائشہ جو بچہ اس رات پیدا، جو بچہ پھر اس سال پیدا ہوگا اس رات لکھا جائے گا، اور جس کی موت اس سال میں آئے گی اس رات لکھی جائے گی۔ اگر وہ دعا کرے گا رب زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، موت اچھے طریقہ سے آ جائے، خاتمہ بالایمان ہو جائے، ارے اس پر جب التجائی کریں گے تو اللہ کا کرم ہوگا۔ پھر آگے جو کہا، ارے عائشہ جو پھر رب تعالیٰ نے مال عطا کرنا ہے اس رات لکھا جاتا ہے، اور اسی رات امان اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں بھی آ گیا، قرآن کی آیت میں بھی آ گیا۔ پتہ کیا چلا؟ ارے یہ رات عبادت سے روکنے والی رات نہیں، ارے یہ آتش بازی سے روکنے والی رات ہے۔ ارے اس رات تمہارے بچے، تمہارے نوجوان موٹر سائیکلوں کو لے کر بازاروں میں جا کر عوام کو تنگ نہ کرے، ارے گھر کے سامنے آتش بازی نہ کرے۔ آتش بازی کرنا حرام عمل ہے، چاہے کوئی نیک پروگرام ہو اس میں بھی آتش بازی کی جائے گی تو وہ حرام عمل میں آئے گا۔ آج معاشرہ الٹ چل رہا ہے، کوئی الیکشن جیت جاتا ہے آتش بازی ہوتی ہے، پتہ نہیں حرام عمل ہے وہ کر کیا رہے ہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے قبرستان جاؤ، اگر بتیاں لے کر جاؤ، ارے ان کو وہاں جلاؤ نا، ان کو پھر آتش میں مل کر، ارے اس کو پیس کر قبر کے اوپر ڈال دو، اس لیے کہ قبرستان میں آگ جلانا منع ہے، قبر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ارے پوری دنیا میں ہمارا ماحول جو تھا وہ سیاسی تھا، بڑے بڑے سیاستدان جیت کر آئے، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے وہ دوسرے ہیں، سب آتش بازی کر رہے ہیں، حرام عمل کا پتہ ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں خوشحالی اس ملک میں آئے، خوشحالی کیسے آئے گی؟ دن بدن پریشانی بڑھتی چلی جائے گی۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ہم ٹھکرائیں گے، آقا کے فرمودات پر ہم عمل نہ کریں گے، ہمیں پھر چین کیسے ملے گا؟ ارے یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے، راتیں بڑی عظیم آ رہی ہے، اور 12-15 شعبان المعظم کی رات آ رہی ہے، اور اس رات کے وظائف بھی بڑے عظیم ہیں۔ ایک عمل عظیم ہے، جب سورج غروب ہونے لگے یا غروب ہو جائے، اذان ہو جائے، اس کے بعد 40 بار تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے رب 40 سال کے تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس رات کا اجر یہ ہے، یہ رات ایسی ہے، کچھ راتیں ایسی ہے کہ ہر رات رب اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلال فرماتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی رات ہے 15 شعبان المعظم کی، اس کے بارے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ابن ماجہ میں اس حدیث کو نقل کیا گیا، فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها۔ ارے یہ رات 15 شعبان المعظم والی رات ہے، یہ ایسی رات ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، اور آقا فرماتے ہیں میرے رب نے حکم دیا، یہ رات ایسی رات ہے 15 شعبان المعظم والی، اس رات کو قیام کرو، اس رات کو قیام کرو۔ قیام میں قرآن پڑھنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، اس رات کو قیام کرنا ہے اور نوافل ادا کرنے ہیں۔ رات کو نوافل پڑھو، دل کو روزہ رکھو، اللہ تم پر ایسا کرم فرمائے گا، ایک دن کا روزہ شعبان کا رکھا ہے، پورے سال کے روزوں کا رب اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا روزے کا اجر ہے، ایسا رات کے قیام کا اجر ہے، لیکن فرمایا یہ رات شروع کب ہوتی ہے؟ ایک تو پچھلا پہر ہے، رب ہر رات آتا ہے، اپنا جلال فرماتا ہے، رحمت
رحمت رب دی یہ ایسا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. یہ ہر رات کا تذکرہ ہے. لیکن 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے شیر خدا روایت کرتے آقا نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے اس کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ پھر اپنا جلال جو ہے وہ آسمان دنیا پر ڈالتا ہے. ارے سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک پھر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے. ارے جب سورج غروب ہو جائے 40 بار کلمہ شریف پڑھے اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کرے, پھر اس کے بعد 6 نفل ادا کرنے ہیں. ارے کوشش کرے مسجد میں بیٹھے رہے, گھر میں جا کر ادا کرے, 2 کر کے پڑھنے ہیں. سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یا کوئی اور 1 بار سورت پڑھ لے. 3 بار پڑھیں گے پورے قرآن کا اللہ اجر عطا فرمائے گا. اس لیے لکھا علماء نے 3 بار سورہ اخلاص اور 2 کر کے پڑھ دیا. 2 پڑھ لیے پھر بیٹھ جائے, اب قرآن کھول لے. 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں, 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیا ہے. اب جب یہ عمل کر لیا تو پھر کیا ہے, رب اس عمل کا صدقہ تجھ پر اتنا کرم فرمائے گا, تجھ پر اتنا کرم فرمائے گا کہ تجھے آفتو بلاؤں سے رب محفوظ فرمائے گا. آفتو بلاؤں سے رب تجھے محفوظ فرمائے گا. پھر 2 نفل ادا کرنے ہیں ایسے, پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر 1 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے. پھر تم نے کیا کرنا ہے, پھر رب تعالیٰ اس عمل کا اجر تمہیں کیا عطا فرمائے گا کہ رب تعالیٰ پھر تیری عمر میں برکت عطا فرمائے گا. جو اس رات ایک تحفہ ہے, عمر میں برکت آ جائے گی, تیری صحت والی زندگی ہوگی. پھر تیسرے نمبر پر 2 نفل ادا کرنے ہیں. اس کے بعد پھر 21 بار سورہ اخلاص 1 بار سورہ یاسین پڑھ کر تم نے دعا کرنی ہے, رب اس عمل کا صدقہ تجھے اپنے سوا کسی کا دنیا میں محتاج نہ رکھے گا. اس سے بڑا اجر کیا ہے کہ رب کے بغیر, ارے پھر رب کے ہم محتاج بڑے رب کی بارگاہ میں التجا کرے, ہم کسی کے آگے التجا کرنے والے نہ بنے. ارے رب پھر کسی کا ہمیں محتاج نہ کرے اپنی بارگاہ میں, رب التجا کرنے والا ہمیں بنا دے. یہ نوافل ایسے ہیں, پھر 100 رکعت نماز نفل بھی ہے, کوئی ہمت والا ہے تو پڑھ سکتا ہے. صلاۃ الخیر کے نام سے پکارا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد پھر 11 بار سورہ اخلاص ہر رکعت میں ادا کرنی ہے. اور جب ادا کر لیں گے, جب ادا کر لیں گے, رب تعالیٰ پھر اتنا اجر فرماتا ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے, حضرت حسن بصری اس کو روایت کرتے ہیں. یہ آقا نے نسخہ دیا اپنے امتیوں کو, 15 شعبان المعظم کا نسخہ دیا ہے. جو 100 نفل پڑھ لے گا رب پھر اس پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ 70 بار اس پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے. 70 بار رب اپنے بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے اور رب خوش ہوتا ہے. اور علماء نے لکھا جب رب 1 بار نظر رحمت فرمائے نا تو اس میں 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے, اور ان میں ادنا جو حاجت ہوتی ہے نا وہ بندے کے زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ایسا ایک ہمیں عظیم عمل مل رہا ہے, تو پھر ہم کیوں نہ کہ میں تو یہ شعر پڑھتا رہتا ہوں. کل ختم پاک پہ بھی میں نے پڑھا, مومنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ارے یہ رات مقدر والی ہے, ارے کسی کو نیک عمل سے روکنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے. کوئی نہ پڑھے وہ گناہگار نہ ہوگا, لیکن گولڈن چانس جو ہے اس کو اس نے ٹھکرا دیا ہے. اس رات میں جو گفٹ ملنے ہیں ان سے وہ محروم ہو جائے گا. اس رات کی جو برکات ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا. تو پھر لکھا کئی حدیثوں کا مجموعہ شاعر نے کہ مبارک ہو مومنو آئی شب برات, رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات. رب قدیر بندو سے کہتا ہے مانگ لو, ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات. یہ مانگنے والی رات ہے, میرے بندو مجھ سے مانگو. رب قدیر بندو سے کہتا ہے مانگ لو, ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات. کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات, کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات. خود
خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، قبروں کی زیارت کرنا اس رات میرے آقا کی سنت ہے۔ حالانکہ ہم لوگ جاتے ہیں ہر روز، جمعہ کے دن کئی بیٹے اپنے ماں باپ کی قبور پر جاتے ہیں، لیکن منظر کیا ہے؟ ارے پھر جمعہ کے دن پھر قبروں پر جانے کا حکم ہے، محرم الحرام کے مہینہ میں جاتے ہیں، حدیث میں یہ نہیں وارد، لیکن کوئی جانے سے نہیں روکتا، جانا چاہیے۔ ہم خود جاتے ہیں عید کے دن، اور مخصوص طور پر ارے محرم الحرام کے دن میں 10 محرم الحرام کے دن بھی جاتے ہیں، لیکن جو حدیث میں آیا ہے، جو میرے آقا نے فرمایا ہے، وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات قبرستان جایا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو۔ سنتے رسول اس رات ایسا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ سنت رسول کی ہے زیارت قبول کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں، کیجئے کچھ ان کے حق میں۔ ارے ان کے حق میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعائیں مانگنی ہے ان کے حق میں، قبرستان جا کر ان کے لیے دعائیں مانگو۔ یہ میرے آقا نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ ارے آؤ، یہ رات ایسی عظیم رات ہے، ارے اتوار کے دن یہ رات آ رہی ہے، کوشش کرنی ہے۔